ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 183ویں قسم ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کے آج ہم 223 کی تفسیر پیش کریں گے اس آیت کی۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہٰذا جیسے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، زاد آخرت کا خیال رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ روز حشر تمہیں اللہ کی روبرو حاضر ہونا ہے، اور اہل ایمان کو کامیابی کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا تمہاری بیویاں کھیتی ہیں تمہارے لیے، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو تم۔ نساؤکم، بیویاں، کم کے معنی تمہاری کر سکتے ہیں، حرثن کھیتی ہیں، لکم کے معنی آتے ہیں تمہارے لیے، فاتو پس آ جاؤ، حرثکم کھیتی میں اپنی، انی جس طرح اور جیسے، انا جس طرح اور جیسے، شئتم تم چاہو، یعنی بغیر کسی گھبراہٹ اور پریشانی کے۔ یہ مقاربت ہے، اس لیے کہ صرف نکاح ہی زندگی میں جائز راہ ہے، اور یہ حصول اولاد کا جائز راستہ ہے، اس کے علاوہ تمام راہیں ناجائز اور ممنوع ہیں۔ مولانا عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رشتے ازدواج کے سلسلے میں بیوی کی صحیح حیثیت واضح کر دی، یعنی یہ کہ بیوی مرد کی کھیتی ہے، اور جس طرح کسان اپنی کھیتی کو اپنی بہت بڑی دولت سمجھ کر عزیز رکھتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس سے پیداوار حاصل کرتا ہے، اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی اپنی عزیز ترین دولت سمجھے، اس کی مناسب نگرانی کرے، اور اس سے صالح اولاد کی توقع رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، ویسے ہی جیسا کہ کسان بیج بونے کے بعد باران رحمت کے لیے دعا کرتا ہے۔ پھر فرمایا گیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیے۔ وقدموا کے معنی آتے ہیں اور آگے بھیجو، آگے کی تدبیر کرنا، یعنی نیک اعمال کو روز جزا کے لیے اکٹھا کر کے رکھو۔ لِأَنفُسِكُمْ، لیے جانوں کے لیے، یعنی اپنی جانوں کے لیے، یعنی نیک اعمال کی پونجی تم اپنی جانوں کے لیے جمع کر کے رکھو۔ پھر واتقوا اللہ کے معنی آتے ہیں اور ڈرتے رہو اللہ سے، یا خوف کھاتے رہو اللہ سے، یعنی تقوی کا معنی ظاہر اور باطن، کھلے اور چھپے، ہر وقت اور ہر لمحہ دل سے اللہ کا خوف رکھنا، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جو اس کی ناراضی کا سبب بنے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو یا پہچان لو، انا کے معنی آتے ہیں کم، بے شک تم، ملاقوہ ملنے والے ہو کے معنی اس سے، یعنی رب تعالیٰ سے، احکم الحاکمین سے جواب دہ ہونے والے ہو زندگی اور اس کے اعمال کے متعلق۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیجئے اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو، جنہوں نے صدق دل سے احکام الہی کی اطاعت و فرما برداری کی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر عظیم ہے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ قسط میں طہارت کے سلسلے میں کہا گیا تھا، اور طہارت کے فوری بعد اس آیت کو لایا گیا ہے۔ مولانا عبدالمجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صفائی و طہارت کی روح قرآنی عام ہے، اور اس کے تحت جسمانی اور ظاہری صفائی پوری طرح آ جاتی ہے۔ اسلام کی اس لطافت پسندی، نظافت پسندی،
طہارت پسندی کے مقابلے میں دوسرے سرے پر وہ مذاہب ہیں جن میں قرب حق کا ذریعہ صفائی کو نہیں عین جسمانی گندگی، کثافت و غلاظت کو قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے بیویوں کا تذکرہ ہوا، تو اس کا مطلب ہے ناظرین گرامی کہ پوری طرح سے جو ہے صفائی اور طہارت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے جو ہے بیویوں کے قریب جائیں۔ آئیے ناظرین گرامی اس آیت کی حکمت پر ایک نظر کر لیتے ہیں کہ مرد و عورت کے رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کا حقیقی مقصد نسل انسانی کی بقا و حفاظت اور تعلیم و تربیت ہے، اور اس کے لیے کھیتی کا خوبصورت لفظ لایا گیا ہے۔ جس طرح ہر کسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کھیتی پھلے پھولے اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے، وہ ایک قانون کے تحت خاص وقت میں بیج بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، وقت پر فصل کاٹ لیتا ہے۔ بعین ہی نکاح کے بعد ہر مرد کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی کھیتی کی بتمام و کمال حفاظت کرے اور ان تمام باتوں سے پرہیز کرے جن سے کھیتی کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہمیشہ خیر اور بھلائی کی توقع رکھے۔ ناظرین گرامی یہاں پر وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔